الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظم ہے بچے کی دعا، جو بانگ طرح میں موجود ہے۔ آج چھوٹے بچوں کے لیے اس دعا کو آسان مطالب اور مفاہیم کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم نے بچپن میں ہی یہ دعا اسمبلیوں میں، جب اسکول کی اسمبلی ہوتی تھی اس میں ہم پڑھا کرتے تھے، اور یہ کوڈ آف آنر جسے ہم کہتے ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ آج کے جدید ترین جو سکولز ہیں، آپ ان سکولز میں دیکھیں تو اسمبلی میں قومی ترانے کے بعد کوڈ آف آنر پڑھا جاتا ہے، جس میں اپنے سارے دن کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ مغرب میں بھی یہ چیزیں رائج ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو منظوم انداز میں پیش کیا ہے۔ بچے کی دعا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس نظم میں دعائیہ طریقے سے بچوں کو نصیحت کی گئی ہے، دعا کی شکل میں بچوں کو سمجھایا گیا ہے، انہیں علم سے محبت کرنے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ تو بچے کے زبان سے علامہ کہلواتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کہ اے اللہ میرے خواہش، میری آرزو جو ہے وہ میرے لب پر ایک دعا کی شکل میں آئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو میری زندگی کو ایک شمع کی صورت عطا کر دے۔ جس طرح شمع روشن ہوتی ہے تو ارد گرد کے سارے ماحول کو وہ منور کرتی ہے، تو ایک بچہ اپنے دل کی خواہشات اور دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے آرزو کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تو ایک شمع کی مانند بنا دے، کہ میں جب میرا وجود روشن ہو تو وہ وجود صرف روشنی میرے اپنے وجود کے لیے نہ ہو، بلکہ میں پورے گرد و پیش کے ماحول کو روشن اور منور کر دوں۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو ان دعاؤں کو تو ہم نے اپنی اسمبلیوں سے ختم کر دیا، لیکن فی الواقع ان کی بہت زیادہ ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری دنیا میں، ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں نفرت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، عدم برداشت کا ایک سلسلہ ہے۔ لوگ جدید تعلیم ہونے کے باوجود جو ہے وہ جہالت کے کنویں میں، میں سمجھتا ہوں، گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کو کسی کے ساتھ دردمندی اور ہمدردی اور خیرخواہی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے وہ آج کے اس معاشرے کو مخاطب کر کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، کہ اے اللہ تو میرے وجود کو ایک ایسا روشن مینارہ بنا دے، میرے وجود کو ایسی روشنی عطا کر دے جس کی روشنی کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے، اور دنیا کے اندھیرے جو ہیں وہ ظلمات اور اندھیرے ختم ہو کر رہ جائیں، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اور اے اللہ تو مجھے اتنا روشن وجود عطا کر کہ میرے چمکنے سے ہر طرف اجالا اور روشنی ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مومن کی مثال جو ہے نا وہ ایک کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کا تنا بھی لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، اس کی جڑ بھی لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے، اس کے پتے بھی لوگوں کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، اس کا پھل بھی لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے، اور اس کھجور کے درخت پر لگنے والی کھجوروں کی گٹھلی بھی انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نفع مند ہوتی ہے، اس کھجور کی جڑ بھی نفع مند ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر علامہ اقبال جو ہے وہ امت کو سکھا رہے ہیں، اس بچے کی زبان سے بتا رہے ہیں کہ تمہارا وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہیے، بلکہ لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والا ہونا چاہیے۔ تو بچہ کہتا ہے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ جب ہم یہ سوچیں گے، خود غرضی کے خلاف ایک طرح سے بچہ جہاد کا علم بلند کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے وجود کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بچے من کے سچے، تو بچہ من کا سچا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں صرف اپنی ذات کے لیے نفع مند نہ ہوں، بلکہ میں لوگوں کے لیے بھی نفع مند بن جاؤں، اور میرے چمکنے سے ہر جگہ اجالا ہو جائے۔ پھر آگے بچہ کہتا ہے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ یہاں پر علامہ اقبال بچے کی زبان سے اپنی وطن کی محبتوں کا اقرار کروا رہے ہیں، اپنے الفاظ کی طاقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو عطا کر کے علامہ اقبال ان کو اپنے وطن کی محبت سکھا رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، اے اللہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں جس وطن میں رہتا ہوں مجھے اس وطن سے اتنا محبت ہے۔ حب وطن کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں
اپنے وطن کے لیے کسی شرمندگی کا باعث نہ بنوں، اپنے وطن کے لیے کسی بدنامی کا باعث نہ بنوں، اپنے وطن کے لیے میرا کوئی بھی عمل جو ہے وہ خجالت کا باعث نہ بنے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وطن کی زینت بن جاؤں۔ اقبال نے کہا تھا ایک اور جگہ پہ کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اپنے وجود کو بھول جاتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ تم روشن ہو تو پورا ماحول روشن ہو، تم اگر اپنے وطن میں کہیں کھڑے ہو تو پورا وطن جو ہے وہ تمہارے وجود کی وجہ سے زیب و زینت والا ہو جائے، خوبصورتیوں والا ہو جائے۔ اس میں ہر فرد کو اس میں بتایا گیا کہ ہر فرد اپنے وطن کی محبت کا بھی اظہار کرے، اور ہر فرد اپنے وطن کی زیب و زینت خوبصورتیوں کا بھی ان کا بھی محافظ بنے۔ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، اس طرح اللہ مجھے بنا دے، ایسا پھول مجھے بنا دے کہ جس طرح پھول چمن میں کھلتے ہیں تو پورے کا پورا ماحول نور بار ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے، معمبر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے بھی ایک پھول کی طرح بنا دے، جس طرح پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتیوں اور رنگوں کی وجہ سے چمن کو روشنی ملتی ہے، اس طرح میرے وجود کی وجہ سے اللہ میرے وطن کو بھی رونق اور زینت اور خوبصورتیاں عطا کر دے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ آج ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال اس میں اپنے ملک کے لوگوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو علم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میری زندگی جو ہے وہ پروانے کی صورت ہو جائے۔ وہ جو شمع کے گرد ایک پروانہ پتنگا گھوم رہا ہوتا ہے نا، وہ بالآخر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی شمع کی روشنی پر ہی اپنی جان کو فدا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ اقبال بچے کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، اے اللہ مجھے اس طرح کی ایک پروانے کی شکل دے دے، میں ایسا پروانہ بن جاؤں کہ میں علم کی شمع سے اتنی محبت کروں کہ میں مرتے دم تک علم اور تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتا رہوں۔ میں علم حاصل کروں اور علم کے حصول کے بعد میں اس علم کے فروغ کے لیے، اس علم کے ابلاغ کے لیے کام کرتا رہوں۔ اقبال بچے کی زبان سے یہ دعا کروا رہے ہیں کہ اس طرح مجھے پروانہ بنا دے علم کی شمع کا کہ میں علم حاصل کر کے اس علم کے نور سے سارے ماحول کو منور کروں۔ اور یہ دعا کرتا ہے بچہ کہ اللہ مجھے علم حاصل کرتے ہوئے ہی، علم کو فروغ دیتے ہوئے ہی موت آ جائے اور میں علم کی شمع پر ہی اپنے آپ کو نچھاور اور قربان کر دوں۔ آگے خدمت خلق کی بات کرتے ہیں۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اپنی قوم سے نہیں، اپنے قبیلے سے نہیں، اپنی نسل سے نہیں، اپنی زبان بولنے والوں سے نہیں، اپنے ہم علاقہ لوگوں سے نہیں، کہتا ہے مجموعی طور پہ کہتا ہے اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب کسی قابل ہو جاؤں تو میرا کام صرف ایک ہو کہ میں تیری غریب مخلوق کی حمایت میں ہمیشہ سرگرداں رہوں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ایک موقع پہ فرمایا تھا الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب کوئی اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ تو اقبال جو ہے اس تصور کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایسا بنا دے کہ میں تیری مخلوق جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، جو بے بس ہیں، جو پسے ہوئے ہیں، جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں، میں ان مقہور اور مجبور لوگوں کی حمایت کرنے والا بن جاؤں۔ درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ آپ دیکھیں کسی کمزور، کسی بوڑھے، کسی لاچار سے آج کوئی بھی محبت نہیں کرتا، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے وہ لوگ جو دکھوں اور دردوں کے مارے ہیں، وہ لوگ جو ضعیف ہیں، جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں میں ان سے محبت کرنے والا بن جاؤں اور ان کے ساتھ میں پوری محنت کروں اور ان کی ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کروں۔ پھر کہتا ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اس آخری شعر میں بچہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے برائیوں سے بچانا۔ این اسلامی تعلیمات ہیں ساری جتنی بیان ہو رہی ہیں، اللہ مجھے برائی سے بچانا، مجھے اللہ رب العزت کسی بھی ایسے کام سے جس میں تیری رضا شامل نہ ہو، تیرے پیارے رسول کی رضا شامل نہ ہو، اسلام کے آفاقی پیغام کے مخالف کسی بھی چیز سے مالک مجھے بچا لینا اور مجھے
خاص کرم کرنا مجھ پر، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اے اللہ میں تجھ سے آرزو کرتا ہوں کہ مجھے نیکی کے راستے پہ چلانا، نیکی بھی تیری توفیقات سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات خیر عطا فرمائے۔ اور علامہ اقبال نے ان اشعار میں ایک بچے کی دعا کے طور پر جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، آج ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے، درد مندی کی ضرورت ہے، خیر خائی کی ضرورت ہے، آج معاشرے میں کمزور لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔